ہر زمانے کی ایک ہی جنگ ہوتی ہے، حق اور اس کی نکالی کے درمیان۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سچائی کی جال سازی کا یہ فن کتنا پرانا ہے اور کیسے تاریخ کا صرف ایک واقعہ یعنی کربلا اس پورے کے پورے سسٹم کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیتا ہے۔ یہ بات شاید تھوڑی عجیب لگے، لیکن یہ سچ ہے۔ آج ہم جس ڈیجیٹل دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ صرف ہماری توجہ نہیں بھٹکا رہی، بلکہ یہ ایک بہت پرانی سازش کی سب سے جدید شکل ہے، جس کا پہلا ہدف ہماری یاد رکھنے کی طاقت ہے، ہماری یادداشت، ہماری تاریخ۔ ہم جانے انجانے میں ذہنی غلامی کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ مسئلہ صرف سوشل میڈیا پر وقت کا ضائع ہونا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تیز رفتار چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہمیں مواد مل رہا ہے یہ ہمارے سوچنے کے انداز کو ہی تباہ کر رہا ہے۔ یہ ہمیں واقعات کو جوڑنے اور تاریخ میں چھپے ہوئے پیٹرنز کو سمجھنے سے روک رہا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے ایک مکمل بیانیہ، ایک پوری کہانی جو گہری سمجھ بوجھ دیتی ہے، اور دوسری طرف ہے ایک چھوٹی سی ریل جو سچائی کے صرف ٹکڑے دکھا کر ایک کھوکھلا بھرم پیدا کرتی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا ہماری یادداشت پر حملہ ہے، ایک ایسی غیبت جہاں سچ کو اس لیے چھپایا جا رہا ہے تاکہ ہم ہر قسم کی جال سازی کو بنا سوچے سمجھے قبول کر لیں۔ تو یہ جو آج کی ذہنی غلامی ہے، یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی پرانی بیماری کی نئی شکل ہے۔ آئیے جال سازی کے اس قدیم فن کو سمجھتے ہیں اور صدیوں سے دہرائے جانے والے اس تاریخی دھوکے کے بلو پرنٹ کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اس پورے نظام کی بنیاد ایک چیز پر ہے جسے صنعت مصنوعی کہتے ہیں، یعنی نقل تیار کرنے کا فن۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو سچائی کی ظاہری علامات جیسے رسومات، معجزات، مقدس نام، ان سب کی کاپی تو کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ بالکل کھوکھلا اور خراب ہوتا ہے۔ یہ سچ کا انکار نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک سچ کی نقلی ہے، اور اس کا طریقہ ہے شیطانی غیبت۔ اب یہاں سچ کو کہیں چھپایا نہیں جاتا، بلکہ اس کی اتنی زیادہ اور اتنی اچھی نقلیں بنا کر عام کر دی جاتی ہیں کہ اصل سچائی خود ہی معمولی، بھلانے کے قابل یا غیر اہم لگنے لگتی ہے، گویا آپ سچ کو جھوٹ کے سیلاب کے نیچے دفن کر دیں۔ اس جال سازی کا جو بنیادی فارمولہ ہے وہ ہمیں قرآن میں سامری کے قصے میں ملتا ہے۔ پہلا قدم، جب اصل رہنما یعنی موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے تو اس غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا۔ دوسرا، سچائی کا ایک چھوٹا سا حصہ استعمال کیا، جیسے فرشتے کے راستے کی تھوڑی سی خاک۔ تیسرا، اس سے ایک ایسی متاثر کو نقل بنائی، سونے کا بچڑا جس سے آواز آتی تھی۔ اور چوتھا اور آخری قدم، اس نقل کو اتنا عام کر دیا کہ لوگ اصل کو بھول گئے اور اسی کی پوجا کرنے لگے۔ تو تاریخ جو ہے وہ دراصل سچ کو دفن کرنے کے ان سلسلوں کا ہی نام ہے۔ ہر دور کے جالساز اپنی پچھلی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور ہر آنے والی نسل دھوکہ دینے کا ایک زیادہ بہتر، زیادہ ہوشیار طریقہ ایجاد کر لیتی ہے۔ آپ اس دھوکے کا ارتقا دیکھیں۔ قابیل نے جسمانی ثبوت چھپانا سیکھا، فرعون کے جادوگروں نے یہ سیکھا کہ معجزے سے سیدھا ٹکرانا نہیں ہے، سامری نے نبی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانا سیکھا، پھر بنو امیہ نے کھلے عام قتل کر کے شہید پیدا کرنے کی غلطی کی، تو بنو عباس نے اس سے سیکھا اور خفیہ قتل کا فن ایجاد کیا تاکہ کوئی شہید ہی نہ بنے، اور آخر میں درباری علماء نے سچ کو کتابوں اور علم کے ڈھیر تلے ہی دفن کرنا سیکھ لیا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے دجال سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ان گمراہ کرنے والے رہنماؤں سے ڈرتا ہوں۔ مطلب صاف ہے، ایک اندرونی، قابل قبول دکھنے والی نقلی چیز ایک باہر کے کھلے دشمن سے کہیں زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے کامیاب جالسازی ہوئی۔ ایک طرف غدیر کا میدان تھا، جہاں اللہ کے حکم سے ولایت کا اعلان ہوا۔ دوسری طرف سقیفہ کی میٹنگ تھی، جہاں انسانی انتخاب سے خلافت قائم ہوئی۔ یہی وہ سیاسی ورک اراؤنڈ تھا جس نے اصل الہامی نقشے کو دفن کر دیا اور ایک ایسی قابل قبول نقل کو عام کر دیا جس نے آنے والی تمام جالسازیوں کے لیے راستہ بنا دیا۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک ایسی ٹکر ہوئی جس نے اس پورے کے پورے نظام کے چہرے سے نقاب نوچ کر پھینک دیا۔ کربلا صرف ایک تاریخی سانحہ نہیں، بلکہ حق اور باطل کی اس جنگ کا کلائمیکس تھا، ایک ایسا لمحہ جب ہر پردہ، ہر نقاب چاک ہو گیا۔
کربلا کے میدان میں دراصل 2 لشکر نہیں، 2 نظام آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف حسینی کیمپ تھا جس کا مقصد سچ کو ظاہر کرنا، اصول پر قربان ہونا اور ایک ایسی یاد بنانا تھا جسے کبھی دفنایا نہ جا سکے، اور دوسری طرف یزیدی کیمپ تھا جس کا کام سچ کو چھپانا، طاقت کے زور پر حکومت کرنا اور اسلام کے ایک جعلی نقلی ورژن کو نارمل بنانا تھا۔ 61 ہجری یہ وہ سال تھا جب اس پورے جعلی نظام کو اس کے تمام جھوٹے دعووں اور پردوں سمیت گھسیٹ کر ایک ایسی تیز دھوپ میں لا کھڑا کیا گیا جہاں اس کا بچنا ناممکن تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام نے اس چھپے ہوئے فساد کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے، کربلا سچائی کا وہ لمحہ تھا جس نے جعلسازی کے ہر نقاب کو، ہر ماسک کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اس کے بعد حق اور باطل کے بیچ ایک ایسی لکیر کھینچ گئی جسے آج تک کوئی مٹا نہیں سکا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تاریخی واقعے کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے؟ کربلا دراصل ایک ہمیشہ رہنے والا آئینہ ہے، ایک ایسا ٹول ہے جس سے ہر دور کے دجال اور یزید کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ کربلا کی یاد ہمارے شعور میں ایک مستقل اینٹی وائرس کی طرح کام کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا سچ ہے جسے کوئی بھی ورک اراؤنڈ مکمل طور پر مٹا نہیں سکتا۔ یہ مذہب کی آڑ میں چھپے ظلم کے پیٹرن کو بے نقاب کرتی ہے، اور یہ ہر دور کے یزید کو پہچاننے کے لیے ایک حتمی آئینہ ہے۔ اور یہ چارٹ پیغمبر اسلام کے اسی وارننگ کو اور واضح کرتا ہے۔ دجال جو ایک کھلا بیرونی دشمن ہے، وہ پھر بھی ایک چھوٹا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ وہ گمراہ رہنما ہیں جو اندر سے ایک قابل قبول نقل پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دھوکہ زیادہ گہرا اور زیادہ دیر تک چلنے والا ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس پورے تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ ہے بصیرت کا حصول۔ بصیرت یعنی کربلا کی اس لازوال یاد کو ایک کسوٹی، ایک فلٹر کے طور پر استعمال کرنے کی وہ صلاحیت جس سے ہم اپنے دور کی جعلسازی، پردہ پوشی اور دھوکے بازی کے طریقوں کو پہچان سکیں۔ کربلا کو یاد کرنے کا اصل مقصد یہی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہر صاحب بصیرت کے لیے ہے، جسے تاریخ کے اسی آئینے میں دیکھ کر سمجھنا ہوگا، آج کا یزید کون ہے؟